اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حرمین شریفین کے فضائل۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت اور پرورش ہوئی۔ یہیں سے دین اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی بھی وہیں نازل ہوئی۔ اسی شہر مکہ میں مسلمان حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر سے حاضر ہوتے ہیں اور اس کی زیارت کے لیے دن رات تڑپتے اور دعائیں کرتے ہیں۔ اسی مبارک شہر میں مسلمانوں کا قبلہ یعنی بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، صفا مروہ اور آب زمزم ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں سے نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی شہر میں خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دین اسلام کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں دن رات رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ سرزمین ہے جہاں امن و امان ہے، جو ساری دنیا کے لیے ہدایت و رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس مبارک شہر کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس شہر امن کی قسم ارشاد فرمائی۔ سورہ بلد آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم کہ اے حبیب آپ اس میں تشریف فرما ہے۔ اس آیت مبارک سے معلوم ہوا کہ یہ عظیم عظمت مکہ مکرمہ کو سید عالم کی رونق افروزی کی بدولت حاصل ہوئی۔ اس مبارک شہر میں صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں، آب زمزم کا کنواں ہے، مقام ابراہیم ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ یہاں کعبۃ اللہ شریف ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی مقام کی قسم یاد نہیں فرمائی صرف، اور اس کی وجہ یہ خود ہی بیان فرمائی کہ اے حبیب آپ اس شہر میں تشریف فرما ہے، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم۔ ایک اور آیت میں جو کہ آل عمران 96 آیت نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یقیناً سب میں پہلا جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو گھر والا اور سارے جہاں کا رہنما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اس آیت مبارکہ کے تحت ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ وحوش جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر حملہ آور نہیں ہوتے، وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کے لیے اس قدر بےتاب رہتے ہیں کہ صرف اس کی طرف نظر کرنے سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہر شب ارواح اولیاء اس مبارکہ گھر کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس مبارکہ گھر کی بے حرمتی کا قصد کرے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی نشانیوں میں مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں بھی ہیں جن کا آیت مبارکہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 158، یقیناً صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، تو جو اس گھر کا حج و عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مکہ کو حرم قرار دیا ہے اور اس سے لوگوں نے حرم قرار نہیں دیا، لہذا جو کوئی اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مکہ میں خون بہانا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے مکہ کے درخت کو کاٹنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص مکہ میں فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کو اپنے لیے حجت بنائے تو اس سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مکہ میں قتال کی اجازت دی تھی، تمہیں اجازت نہیں دی، اور مجھے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دن کی صرف 1 ساعت کھڑی کے لیے اجازت دی تھی، اور آج شہر مکہ کی حرمت کل کی طرح پھر لوٹ آئی ہے، اور چاہیے کہ جو یہاں موجود ہے وہ غائب یعنی کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ حدیث پہنچا دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت ہی سے ہی حرمت والا بنا دیا، لہٰذا حرمت الہی کی وجہ سے یہ شہر قیامت تک حرمت والا ہی رہے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے بے پناہ محبت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے وقت مکہ مکرمہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے شہر مکہ، تو کتنا پاکیزہ شہر اور کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے جانے پر مجبور نہ کرتی تو میں تیرے سوا کہیں اور سکونت اختیار نہ کرتا۔ ان آیتوں اور حدیثوں سے یہ ثابت ہوا کہ مکہ مکرمہ بہت ہی مقدس جگہ ہے، اور جب بھی ہم وہاں جائیں تو کوشش کریں کہ فوٹوز نہ لیں۔ وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے گئے ہیں تو صرف اللہ کی عبادت کریں، اور وہاں پہ جتنی دعائیں ہو سکیں وہ سب مانگیں۔ اللہ ہم حرمین شریفین کا ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے، حج البیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، بارگاہ رسالت میں با ادب حاضری کا شرف عطا فرما، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بنا۔ آمین ثم آمین۔